أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اللہ اس وقت عصری علوم کے نام سے دنیا کے تعلیمی اداروں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اور لوگ لمبی چوڑی فیسیں برداشت کر کے ان عصری علوم کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ان علوم میں بہت بڑا حصہ بلکہ اکثر حصہ ایسے علوم و فنون محض فیشن ہے۔ بہت سارے وہ علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں جن کی دنیا میں ضرورت بھی کوئی نہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اور یہ صرف میرا تجزیہ نہیں، بڑے بڑے دنیاوی علوم کے ماہرین کا بھی یہی تجزیہ ہے۔ ہمارے شہر کی معروف علمی شخصیت ہیں پروفیسر حافظ ارشد حفیظہ اللہ، عالم دین بھی ہیں لیکن انہوں نے دنیا زیادہ پڑھی ہے اور دنیاوی تعلیم کے کالج میں عمر کا ایک حصہ دنیا پڑھائی ہے، اسلامیات نہیں پڑھائی۔ حتیٰ کہ ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے سائنسی علوم کا ہی ادارہ قائم کیا ہوا ہے۔ ان کا تبصرہ ایک سکول کی تقریب میں، مدرسہ کی تقریب میں نہیں، ایک سکول کی تقریب میں نے ان کا تبصرہ سنا۔ کہتے ہیں ہمارے دنیاوی تعلیم کے اداروں میں زیادہ تر وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جس کی نہ دنیا میں ضرورت ہے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہی ہے، نام اگرچہ دنیاوی علم ہے۔ یہ ایک پروفیسر کا بیان ہے، شیخ الحدیث کا نہیں۔ پھر انہوں نے دلیل دی اس کی کہ ہمارے تعلیمی دنیاوی اداروں میں 12-14 سال پڑھنے والے کو زندگی کے مقاصد اور اپنے نفع نقصان کا ہی نہیں پتا چلتا، اور اس نے کیا سیکھنا ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ کہتے ہیں میں کالج میں پڑھاتا تھا، سائنس کی پریکٹیکل کا سامان کوئی نہیں تھا، شہر کے تاجروں اور صنعت کاروں سے چندہ اکٹھا کیا، بھیک مانگی کہ آخر دنیاوی علم کی بھی ضرورت ہے، تو ہمارے کالج میں سائنس کے لیے پریکٹیکل کا سامان نہیں ہے،
تو وہ ہم نے طلبا کے لیے خریدنا ہے، حکومت توجہ نہیں دے رہی، کہتے ہیں ہم نے چندہ اکٹھا کیا۔ اس دور میں کہتے ہیں لاکھوں کا سامان آیا، بڑی پرانی حالانکہ بات، ان سے یہ بات سنے ہوئے بھی مجھے کم و بیش کوئی 20 سال ہو گئے ہیں، تو یہ اس سے بھی پہلے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ہم نے وہ سامان کالج کے اندر ایک کمرے میں رکھا، ابھی ایک دن استعمال نہیں ہوا، کالج کے طلباء کا کالج کی انتظامیہ سے اختلاف ہو گیا، غصے میں آ گئے، انہوں نے پہلا حملہ اس کمرے پہ کیا، اور وہ جو چندہ مانگ کے ہم نے لاکھوں کا سامان ان کے لیے خریدا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی۔ کہتے ہیں سارے وہ تھے جن کو دنیا پڑھتے 11 12 12 13 سال ہو چکے تھے، کہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، اتنا ہی نہیں پتا کہ یہ تو ہمارا سامان ہے، یہ کالج انتظامیہ کا تو نہیں۔ یہ دلیل دی انہوں نے صاحب کا، یہ پڑھایا جاتا ہے دنیاوی تعلیم کے اداروں میں۔ یہ کس کا بیان ہے؟ ایک پروفیسر کا۔ اس طرح کا یہ ایک بیان ہے۔ لاہور کی ایک تقریب میں ایک حاضر سروس جج نے بھی دیا، اس نے کہا علم وہ ہے جو قرآن اور حدیث میں ہے، ورنہ یہ دنیاوی تعلیم کے اداروں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے پیچھے تربیت بھی یہی ہے، ذہن بھی یہی ہے، بس نمبر لینے ہیں، نمبر لے کے کیا کرنا ہے؟ کوئی ملازمت حاصل کرنا ہے، پیسے لگا کے پڑھو اور پھر پوری زندگی پیسہ کماؤ، صرف یہ سوچ ہے۔ اور واقعتاً آپ کہانیوں کی کتابیں پڑھیں جو بچوں کے لیے کہانیاں لکھی جاتی ہیں، ان میں بچوں کو یہی کہہ کے دنیاوی تعلیم پہ آمادہ کیا جاتا ہے۔ کہانی بنی ہوتی ہے کہ کاشتکار نے کہا بیٹا دیکھ لو میں نے پوری زندگی کھیت میں ہی برباد کر دی ہے، تم اگر سوٹ بوٹ پہن کے ستھرا کمانا چاہتے ہو تو تم سکول کی تعلیم حاصل کر لو۔ میری اگر یہ بات کوئی غلط ہو تو پھر پکڑ دوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیاوی کوئی ضرورت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے لوگ دنیا میں اس وقت لوگوں کے پیسے کے ذریعے لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں، جتنا افسر طبقہ ہے لوگوں کے پیسے سے تنخواہ لیتا ہے، سارے عوام ٹیکس دیتی ہے، اس سے یہ تنخواہیں، لیکن وہ لوگوں کے پیسوں کے ذریعے لوگوں پہ حکومت ہی نہیں کرتے، ظلم کرتے ہیں، بھاری تنخواہیں لے کر پھر مفت میں کام نہیں کرتے، زیادہ رشوت لیتے ہیں، چکر پہ چکر ڈلواتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارے دنیا پڑے ہوئی ہیں۔ وہ مولوی مسکین ہے جو دن میں 10 جنازے بھی پڑھائے اور خواہ ان میں سے کچھ جنازے دوسرے شہر بھی جا کے پڑھائے تو ایک پیسہ بھی نہیں لیتا، جن سے لوگوں کو نفرت ہے۔ کیوں؟ اس نے دین پڑھا ہوا ہے، دین اخلاق سکھلاتا ہے، دین خدمت انسانیت سکھلاتا ہے، دنیاوی علم اپنا پیٹ بھرنا سکھلاتا ہے، بس یہ یاد رکھیں، جذبہ ہی پیچھے ہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے حوالے میرے پاس لمبے چوڑے ہیں، بہرحال میں ایک اہم مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف دنیاوی تعلیمی اداروں میں وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جس کا دنیا میں بھی فائدہ کوئی نہیں، زیادہ تر، اور ضرورت بھی کوئی نہیں، لیکن دیکھ لو ساری دنیا دوڑی ہوئی ہے، کوئی اسکول پڑھنے جا رہا ہے تو کوئی چھوڑنے جا رہا ہے، اور بھاری فیسیں ہیں، ایک ایک بچے کی تعلیم پہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپیہ خرچ آ رہا ہے، لیکن نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے حافظ آباد درس میں یہی بات کر دی کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں، دنیاوی تعلیمی اداروں میں وہ کچھ پڑھایا جاتا ہے جس کی دنیا میں بھی ضرورت بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں۔ درس کے بعد ایک پروفیسر صاحب آ گئے، جب انہوں نے آ کے تعارف کروایا نا میں فلاں کالج کا پروفیسر ہوں، میں پہلے تو پریشان ہو گیا، شاید مناظرہ کرنے آ گئے کہ ان کو میری بات اچھی نہیں لگی، لیکن تعارف کروائے کہتے ہیں میں 100% آپ سے اتفاق کرنے آیا ہوں، میں جس کالج میں پڑھاتا ہوں اس میں کلاس کے اندر 65 بچے ہیں اور بچیاں ہیں ملے جلے، ان میں سے 60 کے لگ بھگ سارے وہ ڈگریاں کر رہے ہیں جن کی دنیا میں بھی کوئی ضرورت نہیں اور کوئی فائدہ نہیں، صرف فیشن ہے، فیشن کے۔ جہاں 4 بچے بیٹھے ہیں وہ کہیں گے میں یہ ڈپلوما کر رہا ہوں،
فلاں یہ ڈپلوما کر رہا ہے، بس وہ ڈپلوما کہتے صرف فیشن ہے، کوئی ضرورت نہیں، وہ بھی پروفیسر کا جواب ہے۔ کیوں مولویوں کے بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے ہی دنیاوی علم کے خلاف ہے، اس لیے میں نے جس مضمون پہ بات کیا اس پہ حوالات دنیاوی تعلیم کے ذمہ داروں کا دیا، اور اس طرح کے بڑے حوالے میرے پاس ہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اس کے لیے اس کے مقابلے میں جو وحی والا علم ہے، قرآن کا علم اور حدیث کا علم، یہ انسان کو صرف دین نہیں سکھلاتا، صرف قبر و برزخ کے حالات نہیں بتلاتا کہ تو فکر کر لے، صرف آخرت کی پہچان ہی نہیں کرواتا، بلکہ دنیا میں جتنے صحیح مفید علوم ہیں سارے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ جو مفید علوم ہے دنیاوی زندگی کے لیے وہ سارے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، صرف آگے حاصل کرنا اپنا اپنا ہے، ورنہ 16 سال ایم اے کر کے کسی دنیاوی تعلیم کے ادارے میں دنیا کا اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا جتنا آدمی ایک بلوغ المرام پڑھ کے کر سکتا ہے۔ دنیاوی علم یاد رکھنا۔ میں نے دنیاوی اداروں سے یہ حکمت اور طب کے 2 کورس کیے ہوئے ہیں، ایک جگہ 2 سالہ، ایک جگہ سرکاری 4 سالہ۔ وہ 2 سالہ اور 4 سالہ دنیاوی کام ہے نا، حکمت اور طب۔ 2 سالہ اور 4 سالہ کورسوں میں وہ طب نہیں سیکھی جو حدیث کی کتابوں میں کتاب الطب میں طب سیکھی ہے، دنیاوی علم۔ اور میں اس کی آج جھلکیاں دکھلاتا ہوں آپ کو۔ دنیاوی علوم میں سب سے زیادہ ضروری تو انسان کی صحت اور جسم کا علم ہی ہے نا، کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ علم کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں جتنے علاج معالجہ کرنے والے ہیں، جتنی قسم کی طب ہے دنیا میں، 3 اصولوں کے گرد گھومتی ہے، اور تینوں ہی قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جتنی طب ہے دنیا کی علاج معالجہ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں، پرانے کیا نئے کیا۔ نمبر 1 حفظان صحت، کہ صحت ہے تو اس کی حفاظت کیسے کرنا ہے، یہ بھی تو ایک علم ہے نا، کہ جو صحت ہے وہ صحت رہے۔ طب کے علم کا موضوع ہے کہ صحت ہے تو اسے برقرار کیسے رکھا جائے، حفظان صحت ایک اصول۔ بہت سارے طب کے معاملے اس کے گرد گھومتے ہیں کہ صحت مند کو صحت مند رکھنا کیسے ہے۔ دوسرا اصول دنیاوی علم ہے، لیکن قرآن کریم میں بیان ہوا، میں آگے دلائل دوں گا۔ دوسرا اصول ہے طب کا، علاج معالجے کا، جسے پرہیز کہتے ہیں۔ پرہیز کہ بیماری آ گئی ہے تو اب پرہیز کے ساتھ علاج ہوتا ہے۔ ہر علاج معالجے والا پرہیز ضرور بتلائے گا، کوئی تھوڑا بتلائے یا زیادہ بتلائے۔ یہ ایلوپیتھی والے ہیں، شوگر والے کو میٹھا بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور دل کے بیمار کو چکنائی والی چیزیں بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پرہیز بتلاتے ہیں نا۔ گردے کے مریض کو چاول ٹماٹر کھانے سے روکتے ہیں کہ نہیں روکتے؟ روکتے، یہ پرہیز ہی ہے۔ سارے پرہیز بتلاتے ہیں، ہومیو ہو، ایلوپیتھی ہو، دیسی ہو، سارے بتلاتے ہیں۔ دنیا کا علاج معالجہ دوسرے اس اصول کے گرد گھومتا ہے، پرہیز۔ اور تیسرا اصول وہ ہے استفراغ، کہ کسی کی بھی وجہ سے بدن میں جو فاسد مواد پیدا ہو گیا ہے اس کو نکالنا اور جسم کو اس سے پاک کرنا۔ پرانے طبیبوں سے لے کے آج تک یہ استفراغ کا عمل جاری ہے۔ بہت بڑا علاج استفراغ سے کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب گردہ فاسد مواد خارج نہیں کر پاتا تو وہ جو مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ یہی کرتی ہیں، وہ خون میں سے استفراغ کرتی ہیں، فاسد مواد خارج کرتی ہیں۔ وہ لوگوں کو ہفتے میں 2 دفعہ بھی 1 دفعہ کروانا پڑتا ہے۔ یہ استفراغ ہے، وہ جب تک اسے بھی کام چلتا ہے پھر بدا ختم ہو جاتا ہے۔
یہ تینوں اصول جن کے گرد دنیا کا سارا علاج معالجہ گھومتا ہے زبردست انداز میں قرآن کریم میں موجود ہے. حفظان صحت، اللہ اکبر، کہ صحت کی حفاظت، یہ جو قرآن و سنت میں مسافر کو روزے کی رخصت دی گئی ہے، فائدہ من ایام اخر، حالانکہ عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے اس لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن فرمایا جو مسافر ہے بعد میں گنتی پوری کر لے. اب مسافر تندرست ہے لیکن اس کی صحت کی حفاظت کے لیے یہ رخصت ہے. کیوں؟ سفر مشقت والا کام ہے، سفر میں کھانا پینا سونا جاگنا بے وقت ہو جاتا ہے، سامان سفر بھی اٹھایا ہوتا ہے. سفر ایک مشقت ہے، بلکہ صحیح البخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سفر کو عذاب کا ٹکڑا کہا ہے. آج خامخواہ لوگ شوق سے بھی سفر کرتے ہیں بلا وجہ. میں صبر عذاب کا ٹکڑا ہے، جب آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے جس کے لیے صبر کیا فوراً واپس گھر آئے، صبر میں نہ رہتے. تو اب مشقت ہوتی ہے سفر میں، تو سفر میں انسان کی صحت کی حفاظت کے لیے یہ قانون بتلا دیا روزے بعد میں رکھ لے مسافر. یہ صحت کی حفاظت ہے، یہ اس کی ایک مثال ہے، اور بہت ساری مثالیں ہیں، میں نے مضمون پورا کرنا ہے. رکن اسلام ہے روزہ، لیکن کتنی بڑی چھوٹ دے دی مسافر کو بعد میں گنتی پوری کر لے، تاکہ پہلے ہی مشقت میں ہے تو روزہ رکھ کے اس کی صحت خراب نہ ہو جائے. چھوٹ دی کہ نہ دی؟ رکن اسلام میں چھوٹ دے دی. کیا اس سے سمجھ نہیں آتی کہ حفظان صحت اسلام میں کتنا بتلایا گیا ہے؟ اور یہ ایک مثال ہے. صحت کی حفاظت کے لیے مسافر بیمار تو نہیں ہوتا، تندرست صبر کرتا ہے، لیکن چھوٹ دے دی اس کو. کیوں؟ روزے میں مزید مشقت ہے، سفر میں پہلے ہی مشقت ہے. سفر کی مشقت کے ساتھ روزے کی مشقت جمع ہو گئی تو خطرہ ہے بیمار ہو جائے گا. اس لیے ہاں ضروری نہیں کیا، جس کو سمجھ آتی ہے کہ میرے اندر قوت مدافعت ہے، برداشت ہے، اسے اجازت بھی دی، ٹھیک ہے رکھ لے، لیکن رخصت مہیا کر دی جس سے سمجھا دیا کہ حفظان صحت اللہ کے ہاں بھی کتنا اہم ہے، سمجھا دیا. دوسرا اصول پرہیز. اللہ اکبر، قرآن کریم میں پرہیز کی مثال موجود ہے. اسلامی طہارت، غسل اور وضو بندے کے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے. غسل اور وضو کے بغیر بندہ پاک ہی نہیں. جب غسل فرض ہے غسل کرے تو پاک ہے، وضو فرض ہے وضو کرے تو پاک ہے، ورنہ پلید ہے. یہ بنیاد ہے. اللہ ان پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، لیکن جب بات آ گئی بیماری کی، غسل فرض ہو گیا پر بندہ بیمار ہے، پرہیز کا اصول بیان کر دیا کہ اب ٹھنڈا پانی نقصان کرے گا، کوئی بات نہیں، غسل کی جگہ بھی تیمم کر لے، وضو کی جگہ بھی تیمم کر لے. اور پرہیز کا نقطہ قرآن نے بیان کیا کہ نہ کیا؟ کتنا بڑا پرہیز ہے. ایک فریضے میں چھوٹ دے دی، شکل ہی اس کی متبادل دے دی کہ اس کو وضو کرنے میں دشواری ہے یا تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے، بیمار ہے. غسل کرنے سے اس کو تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے، بیمار جو ہے. تو فرمایا کوئی بات نہیں، جب تک بیمار ہے تیمم کر لے مٹی سے. اب مٹی سے تیمم میں کوئی نقصان نہیں. تو یہ پرہیز ہو گیا، ٹھنڈے پانی سے پرہیز کی مثال ہو گئی ہے جب پانی نقصان دے رہا ہے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ اس جیسی اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں پرہیز کی. تیسرا اصول جو بیان کیا کہ سارا علاج معالجہ جس کے گرد گھومتا ہے وہ ہے استفراغ، کہ جسم میں فاسد مواد ہے، جب تک خارج نہ کیا جائے بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں. یہی وجہ ہے جو معالج ظاہری علامت کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مریض کا زیادہ نقصان کرتے ہیں. استفراغ ہوگا تو بیماری ختم ہوگی، کہ وہ فاسد مواد جسم سے نکلے. قرآن کریم میں اس اصول کی نشاندہی موجود ہے. بندے نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو، جب یہ احرام باندھ لے تو عمرے سے فارغ ہونے تک
یا حج کے بڑے بڑے ارکان جو 10 ذوالحجہ کو کیے جاتے ہیں ان سے فارغ ہونے تک یہ سر نہیں مڈا سکتا. پابندی ہے. ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. ضابطہ ہے، رکن اسلام ہے حج. بہت بڑا فریضہ ہے عمرہ. گزشتہ خطبہ میں آپ نے مضمون سنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پابندی ہے. خواہ مہینہ احرام میں رہے، لمبے سفر والے 2 مہینے احرام میں رہتے ہیں، جتنی دیر مرضی احرام رہے یہ سر نہیں مڈا سکتا. لیکن ساتھ ہی فرمایا جو بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی اور تکلیف ہے کہ تکلیف کی وجہ سے اس کو سر مڈانا پڑ گیا ہے، تو فرمایا یہ کفارہ دے دے، وہ وقت سے پہلے سر مڈا لے. اب یہ سر مڈانا یہ سر کی جلد کا استفراغ ہے، فاسد مواد خارج ہوتا ہے. اس سے رخصت دے دی اس کو. استفراغ کا قانون بھی بیان کر دیا کہ وہ بیمار جس کو استفراغ کے بغیر کام نہیں چلے وہ مڈالے، وہ قبل از وقت سر مڈالے. صحیح البخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ہنڈیا کے نیچے آگ بھڑکا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، دیکھا جوئیاں میرے چہرے پہ گر رہی ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں اندازہ تھا کہ بیماری اور سر کی تکلیف تجھے یہاں تک پہنچ گئی ہے. اللہ اکبر. آپ نے اس کو وہ کفارے بتلائے. وہ 3 کفارے قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. یا بکری ذبح کر دے، یا مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یا 3 روزے رکھ لے. یہ کفارے بتلائے اور فرمایا تو وقت سے پہلے سر مڈا لے. پوچھا ساتھ اس کو یہ تیری جوئیاں تجھے تکلیف دے رہی ہیں؟ کہا اللہ کے نبی بڑی تکلیف. اب جوئیاں کا تیز ترین علاج ہے سر مڈا دو. جیوں کی اماج گائی ختم ہو جائے گی اور سر کے اندر سے وہ جلد کے اندر سے فاسد مواد بھی خارج ہو جائے گا جس کی وجہ سے جوئیاں پڑتی ہیں. وہ فاسد مواد بھی نکلے گا، جوئیوں کی اماج گائی ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں ایک روایت میں ہے کہ مجھے اتنی یہ تکلیف تھی جوئیوں کی کہ میری تو بینائی کمزور ہوتی جا رہی تھی. تو آپ نے دیکھو عمل بتلا دیا. یہ اس کی مثال ہے قرآن کریم میں. ان 3 چیزوں کے گرد سارا علاج معالجہ گھومتا ہے، اور یہ تینوں اصول قرآن کریم میں بھی ہیں، حدیث اور سنت میں بھی ہیں. اسی طرح صحت کی حفاظت کے لیے قرآن کریم میں ایسے ایسے ضابطے، اللہ اکبر، کہ دنیا کے طبیب وہاں جلدی کیے پہنچ ہی نہیں سکتے. عرب کی تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک نصرانی عیسائی ایک عرب مومن و مسلم شخص کو مخاطب کر کے کہتا ہے میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے، تمہاری کتاب میں طب کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھو پڑھنا بھی تو اپنا اپنا ہے نا. پھر میں نے تینوں چیزیں جو اصول ہیں طب کے وہ قرآن سے بیان کر دی ہے، قرآن کریم میں. تو وہ کہتے ہیں طب کی کوئی بات نہیں. وہ عرب کا مسلمانوں سے جواب دیتا ہے تو نے پتہ نہیں کیسے ہماری کتاب پڑھی ہے. ہماری کتاب میں حکم ہے وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن نہ ضرورت سے زیادہ کھاؤ نہ ضرورت سے زیادہ پیو. کھاؤ پیو چیزیں کھانے پینے کے لیے جو حلال ہیں، لیکن نہ ضرورت سے زیادہ کھاؤ نہ ضرورت سے زیادہ پیو. یہ ساری طب نہیں تو اور کیا ہے. وہ جو نصرانی تھا نا وہ طبیب بھی تھا بہت بڑا. وہ کہتا ہے میں نے واقعی نہیں پھر خیال کیا تمہاری کتاب کی اس بات نے جالینوس کی ساری حکمت کو مات کر دیا ہے. کتنا بڑا مشہور ہے حکیم جالینوس، اس کے نام پہ دوائیاں بکتی ہیں، جوارش جالینوس. اس کے نسخے آج تک دنیا میں چل رہے ہیں. لیکن وہ سن کے کیا کہتا ہے، عیسائی سن کے کیا کہتا ہے، کہتا ہے تمہاری کتاب کی اس بات نے تو جالینوس کی طب کو بھی مات کر دیا، شکست دے دی ہے. کہ اتنا بڑا نکتہ حقیقت ہے. آپ طب کی کتابیں پڑھیں، اکثر بیماریاں زیادہ کھانے اور زیادہ پینے سے پیدا ہوتی ہیں. تو صحت کی حفاظت کا یہ راز جو قرآن نے بیان کر دیا ہے نا، یہی حدیث میں بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو صحت کے لیے چند لقمے بہترین ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھے. بڑا ہی زیادہ کھانا ہے تو فرمایا پیٹ کے اندازے کے ساتھ 3 حصے پھر کر لو، 1 حصہ کھاؤ، 1 حصہ پیو، 1 حصہ سانس کے لیے خالی رہنے دو. سبحان اللہ.
دنیا کی طب کی کتابوں میں یہ نسخہ تو لا کے دکھلاؤ مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. دنیاوی علم ہے, قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. یہی وجہ ہے آپ اہل علم کی تاریخ پڑھیں تو اکثر فقہا محدثین سارے طبیب تھے. کیوں؟ قرآن اور حدیث میں طب بیان ہی پڑی ہوئی ہے, بیان ہی پڑی ہوئی ہے. یہ دنیاوی علم ہے لیکن انتہائی مفید شکل بیان ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, آپ کی طب کے والے سے ایسی رہنمائی, آسان ترین علاج یہ آپ کا طریقہ تھا. آج حکیم فخر سے بیان کرتا ہے میرے اس نسخے میں 30 چیزیں ہیں. حالانکہ جو ماہر طبیب ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ اجزاء جتنے زیادہ ہوں گے اتنی نسخے کی افادیت کم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نقطہ سمجھایا. آپ نے جتنے نسخے بتلائے جس بیماری کے لیے بھی اکثر ایک چیز پہ مشتمل ہیں اور آسان ترین چیز پہ, ایک چیز پہ اور آسان ترین چیز پہ. صحیح البخاری میں لکھا ہے ایک شخص آ گیا, میرے بھائی کا پیٹ ڈھیلا پڑ گیا ہے, مطلب ہے اس کو اسہال لگے ہوئے ہیں, علاج بتلائیں. آپ فرماتے ہیں اس کی ہی اصل ہے, چل جاؤ اسے شہد پلا. اب شہد بظاہر پیٹ اور نرم کرتا ہے, اس نے جا کے پلایا. اگلے دن آئے کہتے ہیں جی شہد پلایا ہے پر پیٹ اور ڈھیلا ہو گیا ہے. آپ فرماتے ہیں شہد پلاؤ اس کو. کیسے آپ طب کے والے سے کیا کچھ سمجھا رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن اس میں بڑی نصیحت ہے. وہ پھر آگے کہتے ہیں جی پھر شہد پلایا پیٹ اور ڈھیلا پڑ گیا ہے. آپ فرماتے ہیں صدق اللہ, اللہ نے سچ فرمایا ہے, وَقَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ, تیرے بھائی کا پیٹ غلط ہے جو اثر قبول نہیں ابھی کر رہا, اس کی ہی اصل ہے, چل جاؤ اسے شہد پلا. اللہ اکبر. وہ تیسری بار شہد پلا کے چوتھے دن آئے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر بھائی ٹھیک ہو گیا ہے. اب آپ نے ایک تو صرف شہد کے ذریعے علاج بتلایا اور دوسرا تحمل سکھلایا. علاج جتنا جلد بازی والا ہوگا اتنا فائدے کے ساتھ نقصان بھی کرے گا. اب پیٹ تب خراب ہوتا ہے کہ پیٹ میں فاسد مواد ہے. سب سے پہلے انسان کا بدن خود اپنا علاج کرتا ہے, اور جب فاسد مواد ضرورت سے زیادہ شے اندر جاتی ہے تو تب پیچش لگتے ہیں, اسہال لگتے ہیں, تب یہ خرابی پیدا ہوتی ہے. اب اس کو نکلنے دیا جائے تو یہ صحیح علاج ہے. شہد بہترین ہے فاسد مواد خارج کرنے کے لیے, اس لیے آپ نے اس کو شہد بتلایا, ٹھیک ہو گیا بندہ. آپ کے نسخے تو اس طرح کے تھے. عرب میں شہد ہر جگہ آسانی سے ملتا تھا, علاج شہد کے ذریعے بتلایا. پھر صحیح البخاری میں حدیث ہے کتاب الطب میں, آپ فرماتے ہیں یہ حبہ سودا کلونجی موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے. یہ آگے معالج کی مہارت ہے کہ وہ مختلف بیماریوں میں مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کرے. اللہ اکبر. وہ طریقے آگے مختلف ہوں گے لیکن آپ نے فرمایا اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج. اور کئی دفعہ میں نے اس کو آزمایا ہے, جہاں ساری دوائیاں فیل ہو جائیں نا تو کئی دفعہ وہ کلونجی سے علاج کرتے ہیں تو مرتا مرتا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. میرے تجربے میں کئی دفعہ یہ بات. تو آپ نے فرمایا موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج. اسی طرح آپ نے سنا مکی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے. طریقے آگے آدمی کی ذہانت سمجھداری ہے کہ وہ بیماری کے مطابق, یہ طبیب کا پھر کام ہے, بیماری کے مطابق طریقہ مختلف اختیار کرے, ورنہ ایک شے سے آپ فرما رہے ہیں ہر بیماری کا علاج ممکن. ہمارے ایک بہت بڑے ماہر طبیب ہیں, جہاں سارا علاج فیل ہو جائے تو انہوں نے ایک مجون بنائی ہوئی ہے, اس کا نام تریاق اعظم رکھا ہوا ہے. اس میں کیا ہے, شہد کلونجی اور سنا مکی. کہتے ہیں ان تینوں کو نبی نے جو فرمایا شفا ہے, تینوں کو جمع کر کے دے دیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جب ہر تجربہ فیل ہو جاتا ہے یہ کامیاب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان طریقے سے بتلاتے تھے. اسی طرح ایک شخص نے کہا اللہ اکبر, اس نے پیٹ کو فاسد مواد سے صاف کرنے کے لیے ایک بوٹی ہوتی تھی شبرم, وہ استعمال کی.
آپ کو پتا چلا اب وہ بوٹی ایسی تھی کہ فاصل مواد سے تو پیٹ کو صاف کرتی تھی لیکن ساتھ انتڑیوں کو کھینچ کے رکھ دیتی تھی. آپ آسانی والا علاج بتلاتے تھے مشکل کی بجائے. اب تو بہت سارے علاج وہ ہے نا کہ پتہ نہیں بیماری سے بندے نے مرنا ہے نہیں مرنا, وہ علاج والے لکھوا لیتے ہیں. اس علاج کے ذریعے مر گیا تو میں ذمہ دار ہے کہ نہیں؟ کیسا علاج ہے کہ بیماری سے تو پتہ نہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا, علاج سے مرنے کا خطرہ. اور کتنے واقعات ہمارے علم میں ہیں ہمارے متعلقہ لوگوں سے کہ پیدل ٹانگوں پہ چل کے اسپتال گیا ہے اور آپریشن کروا کے مردہ باہر نکلا ہے, اس لیے وہ پہلے لکھوا لیتے ہیں. یہ کیسا علاج ہے کہ بیماری سے تو پتہ نہیں مرتا نہ مرتا, علاج سے مر گیا ہے. آپ آسان طریقے سے طب بتلاتے تھے, علاج اور نسخہ بتلاتے تھے. اب آپ کو پتا چلا اس نے شوبرم کے ذریعے پیٹ صاف کرنے کا علاج شروع کیا. آپ نے فرمایا ہارن جارن, اتنا گرم اور آنتڑیاں کھینچ دینے والا کیوں تو اسے علاج کر رہا ہے؟ علیہ کا بھی سنا مکی سے کرے علاج, پیٹ صاف ہو جائے گا, آنتڑیاں بھی نہیں کھینچی جائیں گی. صحیح البخاری میں لکھا ہے اب بھی پرانی بوڑھی عورتیں یہ علاج کرتی ہیں. بچے کو جب گلے کا ورم ہوتا ہے تو وہ راکھ لے کے وہ دباتی ہیں, بچہ چیر چیر کے روتا ہے اور فاسد مواد نکالتی ہیں. وہ آدھا باہر نکلتا ہے آدھا بچے کے پیٹ میں جاتا ہے وہ گندا مواد. طریقہ ہے پرانا, لوگ کرتے ہیں. اس وقت بھی دور جاہلیت میں بھی کرتے تھے. وہ بوڑھی عورتیں کرتی تھی علاج کہ جب بچے کو ورم ہو جاتا حلق میں تالو دباتی راکھ کے ذریعے کہ یہ مواد نکل جائے, بچہ چیختا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامہ تدغرنا اولادکن بہذا الاولاق, اور یہ چونٹی کے ذریعے اپنے بچوں کو تڑپاتی کیوں ہو, کیوں تڑپاتی ہو؟ پھر فرمایا یہ کوست شیریں استعمال کرو, گلے کی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ اکبر, متبادل بھی بتلایا. اب دیکھو یہ طب دنیاوی علم ہے نا, یہ کتنا ذخیرہ بخاری و مسلم میں موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ پھر طریقہ بھی بتلاتے ہیں کہ اس بیماری میں ناک کے اندر دوائی ٹپکانا ہے, اس بیماری میں منہ کے ایک دائیں یا بائیں جانب سے دوائی پانی میں حل کر کے منہ میں داخل کر دیں. لدود وجور سعود, یہ باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں دوائیوں کے طریقے آئے ہوئے ہیں. تو جو علم قرآن و سنت کا علم ہے اس میں جہاں اللہ کی پہچان ہے, بندے کو اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلتا ہے, قبر و برزخ کے حالات کا علم ہوتا ہے, آخرت کا پتہ چلتا ہے. یہ کسی دنیاوی علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں دین کے علم میں, قرآن و سنت کے علم میں, وحی کے علم میں, ساتھ دنیاوی چیزوں کا علم بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں, ایک شخص جانور لٹکا کے کھال اتار رہا ہے اور وہ رام رام سے لگا ہوا چھری سے ایسے ایسے. آپ فرماتے ہیں پیچھے ہٹ, تجھے کھال اتارنے کا بھی نہیں پتا. آپ نے بازو سے کپڑا ایسے اوپر کیا اور کھال کے اندر ایسے ہاتھ کر ایسے کیا, اس طریقے سے کھال اتار 2 منٹ لگیں گے, تو کیا کر رہا ہے؟ دیکھو دنیاوی کام تھا نا, نبی صاحب نے اس کو بتلایا, سکھلایا, آپ نے سکھلایا اس کو. تو دنیاوی بہت سارے علوم, میاں بیوی کے خاص معاملات, اللہ اکبر, کیا طریقہ درست ہے اور کیا غلط ہے, قرآن و سنت میں درج ہیں. دنیاوی علوم میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. قرآن و سنت کے علم میں انسان کے دنیاوی معلومات بھی ہیں اور دینی بھی. جو دینی علم ہے وہ سارا کچھ ہے, اور جو دنیاوی علم ہے جو پیسے خرچ کے لوگ پڑھا رہے ہیں اس میں زیادہ تر وہ ہے جس کا دنیا میں بھی نہ فائدہ ہے نہ ضرورت ہے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں کتابیں, جو نہیں پڑھے ہوئے, جن کو نہیں پتا وہ بھی پڑھ کے ذرا دیکھ لیں, مطالعہ تو کریں, پتہ چل جائے گا کتنا کچھ ہوا. وہ صرف بچے کے اوپر سر درد ہے بس, نہ اس کی دنیاوی ضرورت ہے نہ اس کو دنیاوی فائدہ ہے اس کا کوئی. صرف کیا نمبر لینے ہیں اور کوئی ملازمت مل جائے گی بس. اور بہت سارے ڈپلومے تو وہ ہیں ان سے ملازمت بھی کوئی نہیں ملتی. اور یہی وجہ ہے, یہ میری اس بات کی ایک اور دلیل کہ دنیاوی تعلیم کے اداروں میں جو پڑھایا جاتا ہے
اس میں بہت کچھ وہ ہے جس کا دنیا میں بھی فائدہ کوئی نہیں. یہی وجہ ہے 12 سال 14 سال سکول کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے دنیا کے کام کے لیے پھر دنیا کا علیحدہ کورس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو اب یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ پھر علیحدہ سیکھ رہا ہے, وہ پھر علیحدہ سیکھ رہا ہے. اور جس میں فائدہ تھوڑا ہے اور برائے نام ہے اس کے لیے تو لوگ دوڑ رہے ہیں. ہر گھر کے اندر افراد لگے ہوئے ہیں جی. اور کم از کم سمجھا جاتا ہے جی, کم از کم میٹرو تو, بلکہ وہ بھی پرانی بات ہو گئی ہے. اب میٹرو کو کون سمجھتا ہے جی. اب تو بات رشتے کے لینے دینے کی ہوتی ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے بچہ پڑا ہوا کیا ہے, دنیاوی تعلیم. لڑکی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اس کی تعلیم. بندہ پوچھے بیوی بنانا ہے کہ تو نے اسکول کھول کے پرنسپل رکھنا ہے, ہاتھ دو ہو گئی ہے. دنیاوی تعلیم میں کوئی نہیں پتا بیوی کو شوہر کے کیا حقوق ہیں اور کوئی نہیں پتا شوہر کو بیوی کے کیا حقوق ہے. ہاں حدیث کی کتاب العمرہ بھی پڑھ لو نا, اس میں بھی پتا ہے شوہر کے ذمہ بیوی کا کیا ہے, بیوی کے ذمہ شوہر کا کیا ہے, ماں باپ کے ذمہ اولاد کا کیا ہے, اولاد کے ذمہ ماں باپ کا کیا ہے, ہمسائے کے ذمہ ہمسائے کا کیا ہے, کاروباری شراکت دار ہوں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ذمہ کیا حقوق ہے. بلوغ المرام چھوٹی کتاب ہے حدیث کی, وہ پڑھ لو. یہ سارے ابواب اور مسائل آپ کو اس میں مل جائیں گے, اس میں مل جائیں. اب شراکت, تجارت, ملازمت, صنعت یہ دین تو نہیں نا, یہ دنیاوی ضرورتیں ہیں. لیکن آپ کو پورا علم ملے گا, پورا علم ملے گا. کاروبار میں برکت کیسی ہوتی ہے, قرآن و سنت میں پورا علم ملے گا آپ کو. یہ دنیاوی علوم والے سمجھتے ہیں کیا ہے ذریعہ ہے جی. جتنے یہ کاروباری کورس کروائے جاتے ہیں سارے سود پہ لگا رہے ہیں, سارے سود پہ. اور سود کبھی بھی برکت نہیں, نیری بے برکتی ہے. سود پہ لگا رہے, وہ بے برکتی ہے. قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا, اللہ سود کو مٹاتا ہے, اس کی برکت ختم کر دیتا ہے. جب سود آ جائے وہ لگاتے ہی سود پہ ہیں. بڑے شوق سے لوگ کرتے ہیں یہ کام پی کام پی کام, سود پہ لگایا جاتا ہے. اب تو مغربی ممالک کے رہنما وہ سر پکڑ کے مجبور ہیں کہ سودی نظام کیسے ختم کیا جائے, کیوں وہ خالصتاً سنگ دلی ہے. اس کے مقابلے میں اسلام کا نظام قرض ہے تو بلا سود ہے. اللہ اکبر, سود نہیں لینا قرض پہ, بلکہ اگر مقروض مجبور ہو گیا ہے تو مہلت لینا ہے. جتنی دیر مہلت دو گے اتنی دیر اس پہ صدقہ کرنے کے برابر اجر ملے گا. کیا اسلام کی تعلیم ہے دنیاوی چیزوں کے حوالے سے. اب قرض دنیاوی معاملے ہیں, اگر قرض دینا ہے کسی کو سود نہیں لینا, بلکہ تنگ دست ہے تو مہلت دینا ہے. جتنی مہلت دو گے دنیا میں اجر و ثواب ملے گا. یہاں تک فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم میں ہے, جس نے تنگ دست مقروض کو مہلت دی اللہ قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا, جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور کفر سود سکھلا رہا ہے, اسلام بغیر سود کے مہلت دینے کی تربیت دے رہا ہے. بلکہ ساتھ قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث بھی کہ اگر تمہارا مقروض زیادہ ہی مجبور ہو گیا ہے نا تو معاف کر دو, یہ تمہارے حق میں بڑا ہی بہتر ہے, معاف کر دو اس کو. یہاں کیا ہے, یہاں غریب کنگال بیچارہ وہ قرض سے 10 گنا زیادہ دے چکا ہوتا ہے سود, لیکن قرضہ اس کا وہی ہے. آئی سمجھ دنیا کے پڑے ہوئوں کی اور دین کی بات, کتنا فرق ہے. خون چوس لیا جاتا ہے, کئی گنا زیادہ رقم لے لی جاتی ہے, قرضہ وہی ہے, وہ سود ہی بڑھتا جا رہا ہے, سود ہی دیے جا رہے, وہ بیچارہ مغرور. پر اسلام سود کو تو حرام کرتا ہے, ساتھ یہ مزید نرمیاں سکھلاتا ہے کہ تنگ دست ہے مہلت دو, اور زیادہ ہی تنگ دست ہو گیا تو معاف کر دو. کیوں, جس نے قرض دیا ہوا ہے نا اس کی ضرورت سے زائد رقم ہے. جس کے پاس زائد ہے تو قرض دے سکتا ہے. میرے پاس زائد پیسے ہوں گے تو میں کسی کو قرض دوں گا. اگر میرے اپنے لیے اور بیوی بچوں کے کھانے کے لیے شاہی کوئی نہیں تو میں قرض کسی کو کیسے دوں گا. قرض دینے والا آسان ہے, وہ زائد چیز دے رہا ہے, قرض لینے والا مجبور ہے. اس لیے کیا مہلت دو,
زیادہ ہی تنگ دست ہو گیا، معاف کر دو۔ صحیح البخاری میں واقعہ لکھا ہے، ایک شخص لوگوں سے لین دین کرتا تھا، اس نے اپنے ملازموں کو کہا او یار اور کوئی لمبی چوڑی نیکی تو اپنے کھاتے میں ہے نہیں، لیکن جو مالدار ہو وقتی طور پہ تنگ دست ہو جائے اسے مہلت دینا، اور جو ہو ہی تنگ دست جائے اسے معاف کر دینا، شاید اللہ ہمیں معاف کر دے۔ حدیث صحیح البخاری کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ فوت ہوا تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا کہ یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا۔ وہ اسلام کی تعلیم کیا ہے دنیاوی معاملات میں؟ یہاں جو دنیا پڑے ہوئے ہیں اور دنیا کے نظام پڑے ہوئے ہیں وہ تو مقروض کی ہر شے لے جاتے ہیں، پہلے سود اصل رقم سے زیادہ لے لیتے ہیں، پھر جب اس سے قرض نہیں اترتا اس کے مکان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کی گاڑی پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ قرض سے زیادہ ادا کر چکا ہے۔ نیرا ظلم ہے سود، اور اس کے مقابلے میں اسلامی تعلیم خالصتاً ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے۔ کتنی ساری ہمدردی تو ویسے ہی نظام زکوٰۃ اور صدقات میں موجود ہے، لیکن کوئی نہیں لینا چاہتا صدقہ، نہیں لینا چاہتا زکوٰۃ، وہ کہتا ہے میں قرض سے کام چلا لوں، تو کہا بغیر سود کے قرض دو اور مہلت بھی دو، اگر نہ ادا کر سکے تو معاف بھی کر دو، اللہ تمہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا سایہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسی تعلیم دی۔ تو بہرحال جو لوگ پڑھ پڑھا رہے ہیں دوڑ دوڑ کے پیسے خرچ کر کے، سکول میں کام نہیں چلتا پھر ساتھ ٹیوشن سینٹر پہ بھیج کے، اکیڈمی میں بھیج کے، فیسوں پہ فیسیں برداشت کر کے، وہاں زیادہ تر وہ ہے جس کا دنیا میں بھی نہ فائدہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے، بالکل محدود فائدہ اور محدود ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، جو لوگ مفت میں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، اس میں سارا کچھ پڑھایا جاتا ہے، انسان کو اپنا بھی پتہ چلتا ہے، کائنات کے رب کا بھی پتہ چلتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کا بھی پتہ چلتا ہے، قبر و برزخ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے پتہ چلتا ہے، آخرت کے حساب میں کیسے کامیاب ہونا ہے پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی مفید علم بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اتنا موجود ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اس دین کے علم میں دنیا کا علم کتنا ہے۔ قرآن تو آپ پڑھیں حیران رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے علم کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں جی پانی کی پٹیاں کرو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے۔ صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا یہ جو بخار ہے نا، بخار اس کی تیزی جہنم کی باب سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مثالیں تو اس طرح بہت زیادہ ہیں کہ بہت سارا علاج معالجہ، بہت ساری طب اور آسان ترین طب، اور صرف یہ ایک علم ہی نہیں، وراثت دنیاوی علم ہے کہ دینی؟ دنیا کی ضرورت ہے نا کہ ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ مال چھوڑ گیا، تو اس کا چھوڑا ہوا مال کس کو کتنا دیا جائے، کس حساب سے بانٹا جائے، یہ سارا علم الفرائض کے نام سے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے، قرآن اور حدیث میں ہے، دنیاوی علوم و فنون میں نہیں، یہ قرآن اور حدیث میں ہے سارا، کہ کس وارث کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اسی طرح نکاح طلاق انسان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں، یہ ساری نکاح کرنا، طلاق، اس کی ساری رہنمائی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے۔ نکاح کرنا کیسے ہے، رشتہ کیسے تلاش کرنا ہے، انتخاب کیسے کرنا ہے، پھر طلاق کب دینا ہے، کیسے دینا ہے، دنیاوی چیز ہے، لیکن رہنمائی قرآن اور حدیث میں ہے، دنیا کے کسی علم میں نہیں۔ دنیا والوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہی وجہ بڑے بڑے ڈگری ہولڈر آ جاتے ہیں جی، پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق بولنے سے کیا آتا ہے۔ میرے پاس کئی لوگ آئے ہوئے ایم اے پاس ہے، بیچارے کو پتہ ہی نہیں طلاق دینا کب ہے، کیسے دینا ہے، کیوں دینا ہے، رو رہا ہوتا ہے پھر بعد میں پتہ کہتا مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا طلاق دینے سے ہوتا گیا ہے، وہ تو لوگوں نے بتلایا کہ تیری بیوی نہیں رہی وہ۔ یہ سارا علم دنیاوی ضرورت ہے، لیکن یہ قرآن اور حدیث میں ہے۔
تو اس لیے قرآن اور حدیث کا علم جامع معنی علم ہے. اللہ اکبر، جس میں بڑی خیر اور برکت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس علم کے لیے اپنے بچوں میں سے ذہین فتین بچہ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھائی نے